السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قبلہ کس سائڈ پہ ہے جب نماز کا وقت ہے، یا حجاج کرام شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ بیت اللہ صفا مروہ میں نظر نہیں آتا۔ اگر صفا پہاڑی پر چڑھ کے دیکھیں تو نظر آتا ہے، اس کے علاوہ رستے پر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ پھر حجاج کرام اپنا سوچ و بچار کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا آسان حل ہے میرے پاس، تو اگر وہ آسان حل ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ سکھا دیں گے آپ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بعض دفعہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، صفا مروہ میں نظر نہیں آتا، تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی پوچھے بتائے۔ آپ کو فوراً ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ بیت اللہ کس سمت میں ہے۔ ناظرین، صفا مروہ کیونکہ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں تو بیت اللہ کا سمت جو ہے وہ بدل جاتا ہے، کیونکہ یہاں بیت اللہ ایک کمرے کی شکل سے میں ہے۔ جب تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں گے تو سمت فوراً ہی بدل جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے جب حرم پاک میں ہوں، مسجد میں ہوں، تو آپ بیت اللہ کے برابر کھڑے ہوں، بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کریں۔ اگر ایسا مسئلہ سے ناواقف ہو تو حجاج کرام کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے مروہ پر، جب وہ نماز ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں شکرانے کے، اذان سن لیں، اذان ہو رہی ہے محمد عیسیٰ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ
ناظرین اذان مکمل ہو گئی ماشاءاللہ. میں بتا رہا تھا کعبہ کس سائڈ پہ ہے، کیونکہ ادھر دیکھیں بیت اللہ نظر نہیں آ رہا. اگر یہ پھٹے بھی نہ ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا. تو آپ نے کس سمت میں نماز پڑھی ہے. یہ ٹیلیں دیکھ رہی ہیں، یہ ٹیلیں یہ ٹیلوں کا جس سائڈ پہ رخ ہوگا وہیں کعبہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ٹیل یعنی کہ یہ سمجھے کہ آپ کے لیے جائے نماز ہے. یہ ٹیل چاہے بیت اللہ کے اندر یا کسی جگہ پہ ہوں جہاں کلین ہے یا نہیں ہے. کلین ہے تو آپ کو صاف نظر آئے گا، تو کلینوں پر نماز شروع کر دیں. اگر کلین بھی نہیں ہے، صرف ٹیلیں لگی ہیں، جہاں پورے حرم میں اوپر ہو نیچے ہو کہیں بھی ہو، یہ جو ٹیلیں لگی ہیں سمجھو کہ یہ ہمارے لیے جائے نماز ہے. تو جس سائڈ پہ ٹیلوں کا رخ ہوگا اور وہیں کعبہ بیت اللہ ہوگا، اس کی سمت اسی طرح ہے. یہ دیکھیں، اور یہ جو لال کلر کی آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے، یہ بھی بیت اللہ کا رخ بتاتا ہے. یہ سامنے جو آپ کو ٹیل نظر آ رہا ہے، تو اگر میں گھماتا جاؤں تو اسی طرح آپ کو نظر آئے گا یہ بیت اللہ کی سمت پہ ہے. ٹھیک ہے، تو پوچھنے کی کہیں ضرورت بھی نہیں ہے. باہر ہو، اندر ہو، اوپر ہو، چھت پہ ہو، تو کہیں بھی آپ چلے جائیں تو بغیر کسی جھجک کے، تو جس سائڈ پہ ٹیل ہوگا تو وہیں کعبہ کا سمت ہوگا. آپ ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں. اللہ ہمارے نمازوں کو، ہمارے عمرہ کو، صفا مروہ کو اللہ رب العزت اپنے بارگاہوں کو منظور فرمائے. ہمارے کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے. نماز عشاء کا اذان ہو چکا ہے، تو آپ نے سن لیا ماشاءاللہ. ہر نماز کے بعد وقت دیتے ہیں نوافل پڑھنے کا، تقریباً 6-7 منٹ، زیادہ سے زیادہ 8 منٹ ہے، لیکن کم ہوتا ہے. یعنی کہ 6-7 منٹ، 5 سے اوپر ہوں گے تو 6-7 منٹ. تو رمضان جو حج ہے، پھر ان کا جو ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے. جو ہی اذان ہوتی ہے فوراً اقامت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ رش کی وجہ سے حجاج تاکہ جلد اپنے فرائض کو مکمل کر سکیں. تو حج میں بھی اور رمضان میں بھی تو پھر اذان اور اقامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، فوراً ہی اقامت شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ رش زیادہ ہوتا ہے، کسی کا طواف رہتا ہے، کسی کا صفا مروہ. اسی طرح جلد نماز کو ختم کر رہے ہیں تاکہ حجاج کرام اپنے بقیہ جو واجبات ہیں، طواف ہے یا صفا مروہ ہے، ان کو جلد از جلد پورا کر سکیں. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین.